أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے 89۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں یہودیوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ایک سوال کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ یہودی موجود تھے۔ اب ان یہودیوں کو شرارت سوجی اور انہوں نے ایک دوسرے سے مشاورت کی، انہوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ باتیں کی، اور پھر وہ باتیں کیا تھیں؟ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تم یہ سوال پوچھو کہ آپ کہتے ہیں نا میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے؟ چونکہ یہودی اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور باقی عرب میں جتنے مذاہب تھے ان کی بنیاد کوئی آسمانی کتاب یا وحی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کے نزول سے پہلے سب سے زیادہ علم تو واقعی انہی کے پاس تھا، اگرچہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی کمیاں بیشیاں بھی کر لی، لیکن باوجود ان سب کمیوں کوتاہیوں کے نسبتاً وہی سب سے زیادہ علم والے تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے شرارتاً یہ سوال داغ دیا کہ آپ بتائیے روح کیا ہے؟
اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے بغیر بولا نہیں کرتے تھے، وہ کیسے جواب دے سکتے تھے؟ اپنی طرف سے فوراً کوئی جواب کیسے دے سکتے؟ کیونکہ آپ کو بھی اللہ پاک جو علم دیتا ہے وہی علم آپ آگے کنوے کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس سے پہلے کبھی نہ اللہ پاک نے آپ کو روح کے متعلق بتایا تھا اور نہ ہی کبھی آپ نے اللہ پاک سے سوال کیا تھا، یہودیوں کے پوچھنے پر اللہ پاک نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کے بعد بالکل خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ آپ کافی دیر تک خاموش رہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے اس انداز سے سمجھ آ گئی کہ آپ پہ وحی اتر رہی، اور پھر کچھ وقت کے بعد آپ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ آیت کریمہ آپ نے سنائی۔ اللہ اکبر۔ تو روح ویسے تو قرآن مجید کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ قرآن مجید کے اندر روح کا لفظ وحی کے معنی میں بھی استعمال ہوا، روح کا لفظ قرآن مجید کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور روح کا لفظ قرآن مجید کے اندر قوت اور استقلال اور ثابت قدمی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور روح کا لفظ قرآن مجید میں جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور روح کا لفظ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں جو سوال پوچھا گیا تھا اس سے مراد وہ روح ہے جو انسانی بدن میں ڈالی جاتی ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور وہی روح جب اس انسان سے نکال لی جاتی ہے تو اسے ڈیڈ باڈی، میت یا لاش کہتے ہیں۔ یہی ایک گوشت کا لوتھڑا جب ایک جرثومے سے مارز وجود میں آتا ہے تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں تو یہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے تو 4 مہینوں کے بعد اللہ پاک اس بوٹی میں، اس لوتھڑے میں روح ڈال دیتے، جان ڈال دیتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کی 10 20 50 60 70 80 100 بہاریں دیکھنے کے بعد پھر اللہ پاک کا جب حکم ہوتا ہے وہی روح واپس نکال لی جاتی، اور پھر انسان میت کہلاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے۔ پھر انسان کا صرف گوشت پوست کا، ہڈیوں کا انسان ایک مجموعہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی بدن اور جسم رہ جاتا ہے، تو روح نکل جاتی۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، زندگی میں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ دونوں چیزوں کے مجموعے کو زندہ انسان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انسان باوجود اتنی ترقی کرنے کے، اتنی ترقی، یہ ستاروں پہ، یہ چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان روح کی حقیقت کو آج تک نہیں سمجھ سکتا۔ سائنٹیفکلی سائنٹسٹ روح کو، سول کو، SOUL، سول، روح کو انگلش میں سول کہتے ہیں، سول کے متعلق، روح کے متعلق سائنسدان کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔
کہ سائنٹیفکلی وہ کچھ ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب یہ روح کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں ٹھہرتی ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، اس کی کیا تفصیل کیا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، کچھ بھی آج تک انسان معلوم نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے روح. انسان کو اللہ پاک نے بہت تھوڑا علم دیا ہے، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں بھی یہ بات اللہ پاک نے خود بیان فرما دی کہ تمہیں بہت ہی قلیل علم دیا گیا، تو تم ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتے، ہر چیز کی ماہیت کو، اس کی نیچر کو سمجھ نہیں سکتے. انسان کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اے انسان، تو اس روح کو جو ساری زندگی تیرے بدن سے چمٹی رہتی ہے، تیرے جسم میں سرایت کر کے رہتی ہے، تو اس روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، تو اس رب کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکے گا جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے؟ تو اس روح کو نہیں سمجھ سکا جو ساری زندگی تیرے اندر رہتی ہے. اس لیے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے بڑا لمیٹڈ اور محدود سا علم دیا گیا ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے. کون؟ یہودی. لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہودی تو مدینہ میں تھے، جبکہ یہ سورہ مبارکہ تو مکی ہے، سورہ بنی اسرائیل جس میں معراج کا ذکر ہے، یہ تو مکہ میں معراج ہوئی تھی. اس کے کئی جواب دیے ہیں اہل علم نے، اور وہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات بھی ہیں جو اللہ پاک نے ایک سے زیادہ دفعہ بھی نازل فرمائی. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ مکی صورت ہے تو اللہ پاک نے اس صورت کی اس آیت کریمہ کو مکہ مکرمہ میں بھی ایک دفعہ نازل کیا ہو، اور پھر دوبارہ مدینہ منورہ میں جا کر اس کو ایک دفعہ ان کے سوال کرنے پر دوبارہ نازل کیا. اور ایک جواب اہل علم نے یہ بھی دیا ہے کہ سوال تو بنیادی طور پہ یہ یہودیوں کا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آخر آنا جانا تو تھا نا مکہ سے مدینہ میں لوگوں کا، تو ممکن ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں سے کہا ہو آپس کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے کہ یار ہمیں کوئی بات ہی بتاؤ، وہ ہمارے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں کوئی سوال ہی بتاؤ، ہم اس سے پوچھیں، اس کو لاجواب کریں. تو یہودیوں نے پھر یہ بات ان کو بتائی ہو کہ تم یہ پوچھو. تو سوال بنیادی طور پہ یہودیوں کا ہو، لیکن پوچھا مکہ مکرمہ میں بھی کیا ہو، اور پھر بعد میں مدینہ میں بھی پوچھا گیا ہو ڈائریکٹ یہودیوں کے ذریعے. واللہ اعلم. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، مکہ کے مشرک یہودیوں کے کہنے پہ یا پھر ڈائریکٹ یہودی، عن کے متعلق، اور روح ہی روح، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الروح، روح، من، میں سے ہے، امری ربی، میرے رب کے حکم، الروح من امری ربی، روح میرے رب کے حکم میں سے ہے. یہ میرے رب کے معاملوں میں سے ہی ایک معاملہ ہے، اس معاملے کو وہی جانتا ہے. امر کا معنی حکم اور آرڈر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ روح کچھ بھی نہیں ہے، بس میرے رب کا حکم ہے. رب کا حکم ہو تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، بس اس آرڈر اور حکم کو روح کہتے ہیں. اور جسم سے وہ رب کا حکم آتا ہے کہ مر جا، تو اس میں سے سمجھو کہ زندگی نکل جاتی ہے، تو بس میرے رب کے حکم کا ہی دوسرا نام روح ہے. تو اس سے مراد امر حکم بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ بھی، کہ یہ میرے رب کا ہی حکم ہے یا میرے رب کا ہی معاملہ ہے، وہی اس معاملے کو
بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ قل کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم، ماں کے بعد چونکہ جملے میں الا رہا ہے اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ماں کر نہیں، وما اور نہیں، اوتیتم تمہیں دیا گیا، من العلم علم میں سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص انگلی سمندر میں ڈبوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آئی ہے نا، تو حضرت خضر نے انگلی ڈبوئی تھی سمندر میں اور باہر نکال کے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں کیونکہ اللہ کا نبی ہوں، تو خضر علیہ السلام نے ان کو سکھانے کے لیے انگلی ڈبو کے باہر نکال لی، کہا یہ جتنا پانی ہے نا یہ میرا تیرا اور ساری کائنات کی ساری مخلوقات کا علم صرف یہ ہے جو انگلی کو لگا، اور یہ جو سمندر ہے ان لمٹڈ اور لامحدود، یہ ہمارے رب کا علم۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بس تھوڑے سے علم کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا۔ روح بھی انہی چیزوں میں سے جن کا علم نہیں دیا گیا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ قدرت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے تو ہم اس قرآن عظیم کو، اس عظیم نعمت کو آپ کے سینہ مبارک سے مٹا ڈالتے، آپ کے صحابہ کے سینوں سے بھی اس قرآن مجید کو ڈیلیٹ کر دیتے، اور جتنے اوراق میں جتنی جگہوں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، صفحات میں، اوراق میں اور چمڑوں میں، جہاں جہاں بھی اس دور میں لکھا تھا یا آج کے دور میں لکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو ایک لمحہ نہ لگے اور ہر جگہ سے قرآن مجید کو مٹا کر غائب کر دیں۔ جیسے اللہ پاک ایک لمحے میں چاہیں ساری مخلوقات کو ہلاک کر دیں، آکسیجن بند کر دیں، لمحوں میں ساری مخلوق مر جائے گی، تو ایسے اگر اللہ پاک چاہیں تو ان کی اس روحانی غذا قرآن مجید کو بھی ایک لمحہ نہ لگائیں اور پوری کائنات سے غائب ہو جائے قرآن۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ سب لوگ مل بھی جائیں نا، کوئی بڑے سے بڑا معاون و مددگار بھی لے آئیں، تو آپ اس قرآن کو واپس نہیں لا سکتے سوائے ہماری مرضی کی۔ واو اور لام زبر لا، یقیناً ان اگر شئنا ہم چاہیں، لام زبر لا ضرور، نذهب ہم لے جائیں، اور آخر میں نون مشدد پھر یقین کے لیے، لنذهبن تو ہم ضرور بے ضرور لے جائیں، ہم ضرور ہی لے جائیں، بازر بھی کو، کس کو؟ الذی جو، بالذی اس کو جو، اوحینا ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرف، والا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی لے جائیں، مرادہ واپس لے جائیں، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، صرف بتایا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے، ہمارے پاس اتنی قوت طاقت پاور بھی ہے، ہم سینوں سے بھی علم بٹا سکتے ہیں، کتابوں سے بھی الفاظ اور جملے اڑا سکتے ہیں۔ ثم پھر لا تجدو آپ نہیں پائیں گے، تو نہیں پائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے لاکا اپنے لیے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے متعلق، اس قرآن کے متعلق، علینا ہمارے خلاف، وکیلا کوئی حمایتی، پھر آپ اس قرآن کو مٹا دینے کے معاملے میں ہمارے خلاف اپنے لیے کوئی حمایتی نہیں پائیں گے جو آپ کی مدد کر سکے۔ الا رحمتا من ربک، یہ اللہ حرف استثناء ہے اور اس کے بعد آنے والے حصے کو مستثنیٰ کہتے ہیں، تو
یہ اللہ کے بعد آنے والا جو جملہ ہے مستثنا ہے نا، یہ یہاں مستثنا منقطع ہے، یعنی اس کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ مگر، کیا مطلب کہ مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اور رحمت من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت سے۔ کیا ہوا تیرے رب کی رحمت سے؟ کہ ہم نے اس قرآن کو غائب نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ ان فضلہ، بے شک اس کا فضل، کانا ہمیشہ سے ہے، علیہ کا تجھ پر، کبیرہ بہت بڑا، اس کا آپ پہ ہمیشہ سے بہت بڑا فضل ہے، بڑے فضل اس نے آپ پہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی فضل اس نے آپ پر قائم رکھا۔ قرآن مجید کو واپس نہیں چھینا، یہ اتنی بڑی نعمت دے کر واپس نہیں چھینی۔ اگلی آیت کریمہ میں پھر ایک اور قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، اگر انسان جن سب مل جائیں، چیلنج ہے سارے انسانوں اور سارے جنوں کو، سب مل بھی جائیں تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قل کہہ دیجئے، لام زبر لا، یقیناً لام تاکید ہے، ان اگر، یقیناً اگر، اجتماعت جمع ہو جائیں، الانس والجن، انسان اور جن، الا اس بات پر، ان یاتو کہ وہ لے آئیں یعنی بنا لائیں، بمثل ھذا القرآن اس قرآن کے جیسا، لا یاتون تو نہیں وہ بنا لائیں گے، بمثل ہی اس کے مثل، اس جیسا، یعنی جو فصاحت و بلاغت میں، شیرینی اور مٹھاس میں، قوت تاثیر میں اس طرح کا قرآن ہو، اس طرح کی کتاب ہو، نہیں بنا سکیں۔ ولو کانا، اور اگرچہ، ولو اور اگرچہ، کانا ہو، بعضهم ان کا بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار، وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہو جائیں، سب مل کر جمع ہو جائیں کہ آؤ بھائی قرآن جیسی کتاب بنائیں، ایک بنائے، دوسرا اس کی نظر ثانی کرے، تیسرا پھر ایڈیٹنگ کرے، چوتھا پھر اس میں تبدیلی کرے، الفاظ آگے پیچھے کرے، پھر سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ یہاں پورے قرآن کا چیلنج ہے، سورہ ہود میں 10 سورتوں کا چیلنج ہے، سورۃ البقرہ اور سورہ یونس کے اندر پھر اللہ پاک نے صرف ایک سورت کا چیلنج دیا، پورا قرآن بناؤ، نہیں تو 10 سورتیں بنا لو، نہیں تو ایک سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی بنا کے لے آؤ، لیکن کافر ایسا نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً، صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، یعنی ہر سٹائل بات سمجھانے کا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہم نے کئی طریقوں سے دیا، کہیں پورے قرآن کا چیلنج، کہیں 10 سورتوں کا چیلنج، کہیں ایک سورت کا چیلنج، اور کہیں ایک سورت کا بھی کچھ حصہ، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، یعنی چیلنج، لیکن یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ توحید اور شرک کو سمجھانے کے لیے ہم نے انداز بدل بدل کے بات سمجھائی ہے، یعنی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ۔ فَأَبَا، پھر ابا انکار کر دیا، اکثر الناس لوگوں کے اکثر نے، الا کفورا مگر کفر میں۔ کیا مطلب؟ الا کفورا مگر کفر میں، یعنی ہر چیز کا انکار کرتے گئے، صرف کفر کا انکار نہیں کیا۔ کفر کے علاوہ لوگوں کی اکثریت ہر چیز کا انکار کیا، کفر کا انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کرتے رہے۔ قرآن مجید کے احکامات، ہدایت کے ضابطے، ان کا انکار کرتے رہے، ہاں کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کرتے رہے، کفر پہ ڈٹے رہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی
قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔